13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 187، 80 اور 87، صفحہ نمبر 187، چوتھی لائن، پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 13، سورۃ الانعام، رکوع نمبر 7، آغاز آیت نمبر 59، 50 اور 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ توحید کو اختیار کرنا ہے اور شرک سے اجتناب کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرک سے اجتناب فرمایا ہے، مشرکین کی اس دعوت کے باوجود کہ بین بین راستے اختیار کیے گئے، حضرت نے اس معاملے میں لچک اختیار نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حقانیت کو واضح کیا کہ 4 ذرائع سے یہ بات واضح ہوئی کہ شرک کرنا مناسب نہیں۔ سب سے پہلی چیز فطرت انسانی، یہ انسانی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ انسانی فطرت اس حقیقت سے آگاہ ہے اور اس حقیقت کو سمجھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اور یہ بات عہد الست سے وابستہ ہے۔ دوسری بات ہے عقل سلیم، کہ عقلی فیصلہ بھی یہی ہے کہ اس کائنات کا بنانے اور چلانے والا اکیلا ہے۔ تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمتی صفت کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور وہ ہر غلطی سے، ارادی اور غیر ارادی غلطی سے پاک ہیں، تو لہذا توحید کے ساتھ آمیزش یہ عصمت کے خلاف ہے۔ چوتھی بات یہ کہ وہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر کے ذریعے سے بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں وہ اسی پیغام کو منتقل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بنیادی پیغام تو یہی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہیں ہوگا، اسی کی اطاعت و فرما برداری ہے، مرنے کے بعد پھر اسی کے حضور پیش ہونا ہے، آخرت کی دائمی زندگی اسی کی جزا اور سزا کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا اس بات کا اعلان فرما دیں کہ کسی لحاظ سے بھی شرک کی آمیزش مناسب نہیں۔
اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ تم یہ مطالبہ کرتے ہو کہ اگر ہم غلطی پر ہیں اور آپ صحیح ہیں تو پھر عذاب اللہ کا ہم پہ نازل کر دو. فرمایا کہ عذاب میرے اختیار میں نہیں، عذاب تو اللہ کے اختیار میں ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل نہیں فرما رہا تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو قدرت حاصل نہیں؟ اللہ کو تو مکمل قدرت حاصل ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو جانتا نہیں؟ اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے. یہ فرما کے اب آگے اسی بات کی وضاحت ہے کہ سارے اختیارات بھی اللہ کو حاصل ہیں، اللہ کو قدرت کاملہ حاصل ہے، اللہ کا علم محیط ہے، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں اور اللہ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں. لہذا سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. تو وہاں اللہ نے دو صفتوں کی طرف خاص طور پر متوجہ فرمایا. ایک صفت قدیر جو پہلے ذکر فرمائی اور ایک صفت علیم جو اس رکوع کے آخر میں ذکر فرمائی. کہ دو بنیادی باتیں بیان فرمائی کہ قدرت اللہ کی لامحدود، علم اللہ کا لامحدود. جب قدرت لامحدود ہے، علم لامحدود ہے تو عبادت کس کی ہو؟ عبادت اسی کی ہو جس کی قدرت بھی لامحدود ہے، جس کا علم بھی لامحدود ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم کی طرف متوجہ فرمایا. فرمایا کہ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہیں مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں. مفاتیح یہ لفظ جمع ہے اور اس کے دو واحد ہیں. ایک واحد اس کا ہے مفتاحن اور ایک واحد اس کا ہے مفتاحن. مفتاح کہتے ہیں چابی کو، تو یہ اس کی جمع ہے چابیاں. مفتاح کہتے ہیں خزانے کو، اور مفاتیح اس کی جمع ہے خزانے. اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں. دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ غیب کا پورا علم، پورا اختیار اللہ کو حاصل ہے. اب یہ ہے کہ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کا بھی وجود نہیں ہوا یا وجود ہوا ہے لیکن اللہ نے کسی کو اس سے آگاہ نہیں کیا. تو غیب میں دو چیزیں شامل ہیں. ایک وہ کہ جس کا بھی وجود نہیں ہوا، اس کا وجود نہیں ہوا تو کسی کے علم میں نہیں. دوسری ہے کہ وجود ہو چکا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اس سے آگاہ نہیں کیا، تو لہذا وہ چیز غیب ہے. اور اگر غائب ظاہر ہو جائے اب وہ اس کو غیب نہیں کہیں گے. تو غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے. یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ وہ مفاتیح الغیب عندہ نہیں، فعندہ مفاتیح الغیب. عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر بعد والے لفظ کو پہلے لایا جائے تو ہاں حاصر کے معنی ہوتے ہیں، کہ حاصر کہتے ہیں اس بات کو کہ صرف یہی صورت ممکن ہے، دوسری صورت ہو ہی نہیں سکتی. کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ غیب کے خزانے اور غیب کی کنجیاں صرف اور صرف اسی کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ ہے کہ لا یعلمها، نہیں جانتا ان کو، الا ہو، اس کے سوا، کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو جانتا ہی نہیں. تو یہاں واضح طور پر بات ہو گئی کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی. عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا. پھر یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لقمان کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ 5 چیزوں کا بطور مثال کے ذکر فرمایا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی، یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے. اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے جو سور پھونکنے پہ مقرر ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی. دوسری بات یہ کہ ینزل الغیث، وہ بارش اتارتا ہے. محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر بارش کا امکان ہے. وہ کس ذریعے سے بتاتے ہیں؟ آلے کے ذریعے سے، کہ ہوا میں نمی کو جانچتے ہیں، اس کے مطابق وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ اس کا امکان ہے.
لیکن یہ آلے کے ذریعے سے ہے، بغیر آلے کے ذریعے سے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کس نے اس کو برسانا ہے؟ اللہ نے برسانا ہے۔ کتنا برسانا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ کتنی دیر برسے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ کتنی مقدار میں یہ بادل برسے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو لہذا اس لحاظ سے بھی اس کا علم بھی اللہ ہی کو حاصل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں کے اندر ہے۔ آج سائنس نے ترقی کی ہے، بتا دیتے ہیں یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے کب، جب اس کی اندر شکل بنتی ہے تو بتاتے ہیں، اس سے پہلے تو نہیں بتا سکتے۔ پھر یہ بتانا آلے کے ذریعے سے، پھر یہ کہ یہ حتمی بھی نہیں، اس کے اندر بھی غلطی کے امکانات موجود ہیں۔ تو لہذا ایسا بھی ہے کہ بتایا گیا کہ لڑکی ہے اور وہ لڑکا، ایسا بھی بتایا گیا لڑکا ہے وہ لڑکی ہوئی۔ پھر صرف جنس بتاتے ہیں، باقی تو نہیں بتا سکتے کہ یہ ایمان والا ہوگا، یہ کافر ہوگا، یہ گمراہ ہوگا، یہ دنیا کے اندر کیا کرے گا، کتنی دیر یہ زندہ رہے گا، کتنا عرصہ یہاں گزارے گا، اب یہ کیفیات تو کسی کو نہیں معلوم۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ ارادے بڑے بڑے ہیں، کل یہ کروں گا، کل کا تو پتہ نہیں، کل آنے سے پہلے ہی زندگی ختم ہو جائے۔ پھر یہ بات کہ یہ اس کی انسان کی موت کہاں واقع ہوگی اس کو یہ بات معلوم نہیں، جگہ بھی مقرر ہے اور اس کے ساتھ وقت بھی مقرر ہے۔ یہ کس کے علم ہے؟ یہ بھی اللہ کے علم ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اور عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور یہی بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اے نبی السلام آپ فرما دیں کہ نہیں جانتا کوئی بھی جو زمین میں ہے آسمان میں ہے غیب کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے علم سے آگاہ فرمایا، وہاں اس کا نام انباء الغیب ہے، غیب کی خبریں ہیں، غیب نہیں ہے۔ کسی جگہ قرآن مجید میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو غیب کا علم دیا گیا، بلکہ غیب کی خبریں حضرت کو دی گئی ہیں۔ تو جب چیز ظاہر ہو جائے تو غیب نہ رہی، اور اللہ کے علم میں ہر وہ چیز ہے کہ جو مخلوق کے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَعِندَهُ، اسی کے پاس ہے مفاتیح الغیب، غیب کے خزانے اور کنجیاں، لا یعلمها، نہیں جانتا ان کو، الا ہو، اس کے سوا۔ اب یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جو چھپی ہوئی ہیں، اب آگے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو ظاہر ہیں، نظر آتی ہیں، ان کا علم بھی اللہ ہی کو ہے، اس کا بھی کامل علم کسی کو حاصل نہیں۔ میں وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے، ما فی البر والبحر، جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے۔ خشکی میں جتنی چیزیں ہیں کہ نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، جمادات ہیں، کس کو معلوم ہے کہ زمین کے ذرے کتنے ہیں؟ کس کو معلوم ہے کہ اس سمندر کے پانی کے قطرات کتنے ہیں؟ کس کو معلوم ہے کہ پانی کہاں کہاں ہے؟ زمین کے اندر پانی کس کس جگہ ہے، کتنی مقدار میں ہے، کس انداز کا ہے؟ یہ ساری باتیں کس کو معلوم ہیں؟ صرف اسی کو معلوم ہے۔ سمندر کے اندر سیپیں کتنی ہیں، موتی کتنے ہیں، سمندر کے اندر دیگر جو جانور ہیں وہ کتنے ہیں، کیا کیفیت ہے ان میں، جو جانور ہے اس کے اندر کتنے بچے ہیں، اس بات کو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ چیزیں جو محسوسات ہیں ان کا علم بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا، الا یعلمها، مگر یہ کہ وہ جانتا ہے اس کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ پتا کب درخت سے گرے گا، کہ اس پتے کی مقدار کتنی ہے، اس پتے کی، ان پتوں کی تعداد کتنی ہے، اور یہ پتا کب گرے گا، یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ تو اتنی بات بھی کسی کے علم میں نہیں، تو اللہ کا علم ہے جو لامحدود ہے۔ پھر یہاں لفظ ورقۃ استعمال ہوا ہے، ایک لفظ استعمال ہوا ہے وارقن، وے کے زبر کے ساتھ، وارقن، وارقن کاغذ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اوراق ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے واریکن، رے کے زیر کے ساتھ، واریکن، یہ سکے کو، چاندی کے سکے کو کہتے ہیں۔
اور ایک لفظ استعمال ہوا جو یہاں استعمال ہوا ہے ورقۃ، یہ پتے کو کہتے ہیں۔ تو جہاں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ پتا جو گرتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ولا حبۃ، اور نہیں کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، کہ زمین کے اندھیروں میں جو دانہ بویا جاتا ہے اس دانے کی کیفیت کیا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ ولا رطب، اور نہ کوئی تازہ، ولا یابسین، اور نہ کوئی خشک، ہر تازہ چیز ہر خشک چیز اس کو بھی صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب میں ہے۔ کتاب لکھی ہوئی چیز، مبین واضح، تو لوح محفوظ، کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے کہ ہر بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہر بات جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کیا اللہ کا پورا علم لوح محفوظ میں آیا ہے؟ نہیں، لوح محفوظ سے اللہ کے علم کا اظہار کی ایک صورت ہے کہ لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں لکھ دی اور کسی کے علم میں نہیں۔ جو لوح محفوظ والی باتیں علم میں نہیں تو اللہ کا لامحدود علم کسی کے علم میں کیسے آ سکتا؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو یتوفاکم، پورا لیتا ہے تم کو، باللیل، رات میں، وہی ہے جو تمہیں سلاتا ہے رات میں۔ وفات تین معنی کے اندر اس کا استعمال ہے۔ اس کے حقیقی معنی تو ہے مکمل لینا، جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام گھیرے میں تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے تسلی فرما دی، انی متوفیک، کیا عیسیٰ علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کو موت سے ہم کنار نہیں کر سکتے، انی متوفیک، یقیناً میں تجھے پورا لے لوں گا۔ کیسے لوں گا؟ ورافعک الیہ، اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو ایک ہے جو اصل معنی اس کے ہیں وہ ہے پورا لینا۔ اب موت کو بھی وفات کہتے ہیں، نیند کو بھی وفات کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وفات کا جو صیغہ استعمال فرمایا ہے یہ نیند کے معنی میں استعمال فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے باللیل، رات میں۔ تو رات میں نیند ہے، یہ موت نہیں آتی۔ تو رات کے وقت میں انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اس میں جو حیوانی حص ہے وہ موجود ہوتی، اور جو اس کے اندر شعور کی کیفیت ہے نیند کی حالت میں شعور کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اب یہ شعور کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لے لیتا ہے۔ اب اس کو نہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہ کوئی یہ کام کر رہا ہے، بس یہ خوابوں کی کیفیت کے اندر ہے۔ تو لہٰذا یہاں اللہ نے نیند کی کیفیت بیان فرمائی، اور نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو نیند نہ آئے، بے چینی بے قراری کی کیفیت ہو، اس سے پوچھیں کہ اس کی حالت کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نومکم سباتا، کہ اللہ نے تمہارے لیے نیند کو آرام کی چیز، سکون کی چیز بنایا ہے کہ انسان تھکا ہوا ہو، انسان پریشان ہو، اور اگر نیند آ جائے تو انسان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور انسان کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ نیند تو آرام کی چیز ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ نیند کی نعمت عطا فرماتا ہے، تو اللہ تمہارے اس شعور کو وہ نکال لیتا ہے، تو شعور کے بغیر۔ اور موت کے جو وفات ہے، موت کے معنی میں وہ یہاں ہے کہ انسان کی روح اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر روح اور جسم کا تعلق اللہ تعالیٰ برقرار فرما دیتا ہے۔ اس کی کیا صورت ہے یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ پھر یہ ہے کہ پورا لینا، کیا جیسے عیسیٰ علیہ نبی السلام کو اللہ نے پورا اٹھا لیا، تو لغوی معنی ہے پورا لینا، مجازی معنی ہے نیند دینا، مجازی معنی ہے موت دینا۔ تو یہ مجازی معنی میں استعمال ہوگا، اور یہاں ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں، حقیقی معنی تو لیے جائیں گے اگر کوئی اشارہ ہو، اشارہ نہ ہو، اور مجازی معنی تب لیے جائیں گے جب کوئی اشارہ موجود ہوگا۔ اگر اشارہ موجود نہیں ہوگا تو مجازی معنی نہیں لیے جائیں گے۔ اب حقیقی اور مجازی معنی میں جو فرق ہے وہ میں یس کر دیتا ہوں۔ دیکھیے کہ ماں نے دیکھا اپنے بیٹے کو، وہ گھر میں داخل ہوا، ماں نے کہا میرا چاند آ گیا۔ اب چاند کے حقیقی معنی تو سیارے کے ہیں،
لیکن یہاں چاند اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا، یا چاند کا لفظ بیٹے کے لیے اس نے استعمال کیا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ یہ لفظ بتا رہے ہیں، میرا چاند۔ جب وہ میرا کہہ رہی ہے تو لفظ میرا سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد وہ چاند نہیں، اس سے مراد یہ چاند ہے۔ تو یہ مجازی معنی میں استعمال ہوگا تو کوئی نہ کوئی اشارہ موجود ہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، تو یتوفاکم تمہیں پورا لے لیتا ہے، لیکن یہاں باللیل رات کا لفظ آ گیا تو معلوم ہوا کہ نیند کی حالت میں لیتا ہے، تمہارا شعور اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتا ہے، تمہیں پورا نہیں اٹھاتا بلکہ تمہارا شعور اللہ لے لیتا ہے۔ تو یہاں مجازی معنی پیدا ہوئے کس وجہ سے؟ باللیل رات کے لفظ کی وجہ سے۔ وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے مَا جَرَحْتُمْ جو تم نے کیا بالنہاری دن میں، جرحن زخم، جارحہ اس نے زخمی کیا، اور اس زخمی کرنے ہی سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، محنت سے جو کام کیا جائے اس کے لیے جارحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا جَرَحْتُمْ جو تم نے محنت کی ہے بالنہاری دن میں جن کاموں کے اندر تم نے وقت لگایا ہے، جن کاموں میں فضول وقت لگایا ہے، جو فضول کام تم نے کیے ہیں بڑی محنت سے کیے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت سے ہمکنار نہیں کرتا کہ رات کو جیسے سوئے ہو اللہ تمہاری روح نکال لے، ایسا نہیں کرتا۔ یہ جانتا بھی ہے کہ تم نے کل دن میں یہ کیا تھا اور کل دن میں تم اٹھ کے یہ کرو گے، اللہ کی یہ نافرمانیاں کرو گے، یہ اللہ کے علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ثم پھر یبعثکم وہ کھڑا کرتا ہے تمہیں فیہ اس میں، یعنی دن میں کھڑا کر دیتا ہے، کیوں؟ لیقضی تاکہ پوری کر دی جائے اجل مدت مسمى مقرر کی ہوئی، کہ اللہ نے تمہارے لیے مدت مقرر کی ہے دنیاوی زندگی کی، اور اس دنیاوی زندگی کو اللہ پورا فرماتا ہے۔ کہ اللہ مجبور ہے؟ نہیں، اللہ مجبور نہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ یہ ایسے ایسے کرے گا، اس لیے یہاں آپ دیکھیں کہ یعلم ما جرحتم، یہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ کو ایسے یقین ہے، معلوم ہے کل تم کیا کرو گے، جیسا کہ تمہارا گزشتہ کل کا کام اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ کے نزدیک گزشتہ اور آئندہ میں کوئی فرق نہیں، اس کے علم کے اندر سب برابر ہیں، گزشتہ ہے تو اس کی بھی وہی کیفیت ہے، آئندہ ہے اس کی بھی وہی کیفیت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود تمہیں کھڑا کرتا ہے، جبکہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اپنے نافرمانوں کو کھڑا ہی نہ ہونے دے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرمایا قرآن مجید کے اندر، اگر اللہ تمہارے جسم کو جامد کر دے، کون ہے جو تمہیں حرکت کی قوت عطا کرے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سماعت لے لے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سماعت لے لے، تمہاری بینائی بصارت لے لے، کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں عطا کرے گا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ ثم الیہ پھر اسی کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم یہاں ثم استعمال فرمایا جو وقفے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جب موت سے ہمکنار کرے گا تو قیامت فوری برپا نہیں ہوگی، قیامت اپنے وقت پر آئے گی، کچھ وقفے کے بعد ہوگی۔ ثم الیہ پھر اسی کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم مرجعکم الیہ پھر لوٹنا ہے تمہارا اسی کی طرف نہیں فرمایا، الیہ کو پہلے لائے، کہ یقینی اور قطعی بات ہے کہ تم نے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت پوری طرح ظاہر ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر کیفیت ہر دور کا مالک ہے۔ تو پھر یہاں تخصیص کیوں کی ہے؟ تخصیص اس لیے کی کہ دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے بہت سے معاملات کے اندر، پھر یہ کہ ایمان والے تو اللہ کو مالک مانتے ہیں، کافر تو اللہ کے مالک ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور عملی طور پر تو ہر انسان کہ اس مکان کا میں مالک ہوں، اس جگہ کا میں مالک ہوں، لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن سب حقیقی ملکیت کو تسلیم کر رہے ہوں گے، یہ عارضی ملکیتیں سب ختم ہو جائیں گی، صرف ایک ہی ملکیت ہوگی، وہ حقیقی ملکیت ہوگی اور وہ اللہ کی ہوگی۔ اور اس وقت صرف ایمان والے بھی نہیں بلکہ کافر بھی اس بات کا اقرار کریں گے کہ آج مالک کون ہے؟ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔
تو فرمایا کہ ثم پھر الیہ، اسی کی طرف مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، یقینی اور پکی بات ہے۔ ثم پھر جب کھڑے ہوں گے تو وقفے کے بعد، یہ وقفہ کتنا ہوگا؟ تو فرمایا کہ قبروں سے کھڑے ہونے سے لے کر جزا اور سزا کے فیصلے تک یہ زمانہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ لہذا یہاں ثم فرمایا جس میں وقفے کا اشارہ ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے، کہ تمہارے اعمال وہ تمہارے سامنے کرے گا۔ اور بیان کرنے میں دو باتوں میں اشارہ ہے، ایک ہے علمی بیان کہ بتائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوت تمہارے سامنے کرے گا، تمہارے کرتوت جو تم نے چھپ کر بھی کیے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ ظاہر فرما دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تمہیں بتائے گا، یعنی کیا معنی کہ اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا، اور اگر اچھے کام کیے ہیں تو اللہ اس پر جزا دے گا۔ تو یہاں بتانا مجازی معنی کے اندر ہے، جس میں ہے کہ سزا دینا، جزا دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مرحلے میں تو ساری چیزیں ظاہر فرما دے گا، ظاہر فرمائے گا، ظاہر فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا فیصلہ فرمائے گا اور جزا اور سزا دے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا اشارہ بھی ہے، اللہ کی قدرت کا اشارہ بھی۔ تو یہاں دونوں اشارے موجود ہیں کہ اللہ کا علم لامحدود اور اللہ کی قدرت لامحدود۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، پھر اس کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہ کی جائے۔ اللہ کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں، اللہ قادر مطلق ہے، جب قادر مطلق ہے تو پھر اس کی نافرمانی کیوں کی جائے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہ کی جائے۔ تو یہ صحیح فکر ہے جو پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ صحیح فکر نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى أزواجه وبناته وجميع أهل بيته وأصحابه وآله أجمعين كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة، ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم أنت ربنا، أنت ولينا، لا شافي إلا أنت، يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء۔ اللهم إنا نسألك شفاء كاملا، اللهم إنا نسألك شفاء كاملا، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، إنك أنت على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنك أنت العفو الكريم، إنك أنت الغفور الرحيم، فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين،
فانصرنا على القوم الفاسقين إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وبناته وجميع أهل بيته وأصحابه وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.